جب الیکشن ہو رہا ہوتا ہے تو جو پورا عملہ ہے پریزائڈنگ افسر اور پولنگ افسر، ان میں ہم کراچی میں تو بہت زیادہ ماضی میں دیکھتے رہے ہیں کہ پارٹیوں کے لوگوں کو ایڈجسٹ کیا جاتا ہے۔ وہ لوگ بھی ایڈجسٹ کیے جاتے ہیں کہ جو پارٹیوں کے لوگ جنہوں نے ظاہر پہلے ماضی میں بھرتیاں کرائی ہوئی ہیں، دونوں پارٹیاں اس میں بہت مشاق رہی ہیں، پیپلز پارٹی اور MQM، اور ان کے پسندیدہ لوگ ہوتے ہیں اور ان کے ایما پر ان لوگوں کو مختلف جگہوں پر رکھا جاتا ہے۔ ظاہر ہے کہ اس کو بھی شفافیت اگر کرنی ہے تو ایسے لوگوں سے اوائڈ کرنا ہوگا۔ ظاہر سی بات ہے کہ ایسی پارٹیاں جو پوری ہماری خرابی کا سبب ہیں، جنہوں نے ہمیں 30-35 سال برباد کیا ہے اس شہر کو، اب ان سے تو سیٹ ایڈجسٹمنٹ نہیں ہو سکتی نا۔ انہوں نے تو اس شہر کا بیڑا غرق کر دیا ہے۔ ان دونوں نے مل کر تو جس طرح سے تباہ کیا ہے اس شہر کراچی کو، اس صوبہ سندھ کو، سب جانتے ہیں۔ تو ظاہر ہے کہ آپ کے پاس آپشن ہی محدود ہے۔ اس کے باوجود اچھے لوگوں کے ساتھ جو پارٹی میں جو کچھ ایسی پارٹیاں ضرور ہوتی ہیں جن سے بات چیت بھی ہو سکتی ہے اور ایڈجسٹمنٹ ہو سکتی ہے۔ تو جب تک اس سسٹم پہ ہاتھ نہیں پڑے گا اور ایسے افسروں کو آگے پیچھے نہیں کیا جائے گا جو پیپلز پارٹی کی ایکسٹینشن کے طور پر کام کر رہے ہیں، انہی کی حکومت کو سپورٹ کرتے ہوئے ساری چیزیں موجود ہونے کے باوجود کردار ادا کر رہے ہیں، تو ظاہر ہے کہ یہ شفافیت پیدا نہیں ہو سکتی۔ ہم ایسی تمام چیزوں کی تحریری نشاندہی بھی کریں گے، اور ہم توقع رکھتے ہیں کہ ظاہر ہے کہ جو پرانے صوبائی الیکشن کمیشن ان کے چیف تھے، ہم نے آن ریکارڈ ان کے حوالے سے بہت واضح طور پر چیزیں بتائی تھیں کہ وہ پارٹی ورکر کے طور پر یہاں کام کرتے رہے، جس کے نتیجے میں الیکشن کمیشن کی اپنی کریڈیبلٹی خراب ہوئی، تباہ ہوئی۔ ہم یہ توقع رکھتے ہیں موجودہ صوبائی الیکشن کمشنر سے، اور بہت اچھے طریقے سے انہوں نے بھی اور ہم نے بھی بات کی ہے، اور انہوں نے یقین دہانی کرائی ہے کہ کوئی بھی غلط کام وہ نہیں ہونے دیں گے۔ بہت محنت کر کے ہم اپنی 87 یوسیاں اور 9 ٹاؤن بچا سکے۔ کم از کم 4 ٹاؤن ایسے جن پہ قبضہ کر لیا گیا، میئرشپ پہ قبضہ کر لیا گیا، یوسیز تقریباً 14-15 ہیں جس کے نتیجے تبدیل کر دیے گئے یا جو بھی دھاندلی تھی، لیکن پھر بھی ہم نے دفاع کیا اور 87 یوسی بچائی ہیں، 9 ٹاؤن بچائے ہیں۔ اب ہمیں اس سے بہت تجربہ ہوا ہے۔ آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ ہم نے اپنی یوتھ کیمپین شروع کی ہے، ممبرشپ کی۔ وہ یوتھ جو پہلے ہی ہمیں بہت پسند کرتے ہیں، وہ الحمدللہ ہمارے نیٹ ورک میں ہمارے والنٹیئر بن رہے ہیں، کارکن بن رہے ہیں۔ ہم ہر پولنگ اسٹیشن کی سطح پر اس بات کا اہتمام کریں گے کہ کوئی دھاندلی نہ ہونے دیں۔ جو ایک پولیٹیکل پارٹی کر سکتی ہے وہ ہم کریں گے، نتیجہ تبدیل نہ کرنے دیں، اور ہم لوگوں سے یہ کہیں گے کہ جیتنے کے بعد جیت کی خوشی منانے سے پہلے پکا نتیجہ لے کر آؤ، ورنہ یہاں پر ہوتا یہ ہے کہ سب کچھ ہونے کے بعد بھی نتیجے تبدیل کیے جاتے ہیں اور کیے گئے ہیں۔ اس لیے ہم نے بھی سیکھا ہے، اور میرا خیال ہے کہ اب الیکشن کمیشن کو بھی سیکھ جانا چاہیے۔ اب انہیں مزید کسی بھی پارٹی کی طرف یا کسی بھی ایک طرف جو ہے اپنے رجحان کو نہیں دینا ہوگا، شفافیت کو برقرار رکھنا۔ جو لوگ منتخب ہیں، تو دیکھیں نا، یہ تو ایسا ہی ہے نا کہ جیسے آپ کہیں سینٹ کے انتخاب سے پہلے وزیر اعظم کو معطل کر دیں، یا اگر کہیں صوبائی ضمنی انتخاب ہو رہا ہے تو آپ سب کو اس کا ایک ضابطہ موجود ہے، اس کا ایک طریقہ کار موجود ہے۔ منتخب لوگ ایک ٹیئر آف گورنمنٹ ہے یہ، جس کو انفارچونیٹلی بلدیاتی اداروں کو وہ حیثیت نہیں ملتی، لیکن اس بات کو انشور کرنا کہ یہ بلدیاتی جو منتخب لوگ ہیں یہ پولیٹیکل انفلوئنس نہ کریں، ایسا انفلوئنس جو الیکشن کے معاملات کو خراب کرنے کا سبب بنے، اس کی ذمہ داری الیکشن کمیشن کی ہے۔ ہم یہ مطالبہ نہیں کرتے کہ جو منتخب لوگ ہیں وہ ایک ٹیئر آف گورنمنٹ ہے اور اس کو برطرف یا معطل کیا جائے۔ البتہ یہ ضرور ہے کہ کوڈ آف کنڈکٹ پر عمل درآمد کروانا یہ الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہے، وہ اس کو انشور کریں، جو ابھی تک جاری نہیں ہوا۔ کراچی کی الحمدللہ تمام سیٹوں پہ ہم نامینیشن فائل کر رہے ہیں، ہر سیٹ سے الیکشن لڑیں گے، جس طرح ہم نے بلدیاتی الیکشن میں بالکل جو ہے وہ پورے مکمل طریقے سے اپنی نمائندگی کراچی کے عوام کے سامنے رکھی تھی، تو ہم انشاءاللہ تعالی کسی بھی ووٹر کو جب وہ ووٹ ڈالنے کے لیے جائے گا تو اس کے سامنے نشان ترازو ہوگا انشاءاللہ۔